अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इमरान खान के लॉन्ग मार्च के ऐलान के बाद यकीन करें दरो दीवार हिल चुके हैं। उनको पता लग चुका है कि अब आवाम के सामने वो खड़े नहीं हो सकते। क्या पैगाम इमरान खान को पहुंचाए जा रहे हैं, कैसे अब बचने की कोशिश हो रही है, सारी डेवलपमेंट्स आपके सामने रखेंगे। वकीलों की तहरीक भी सर उठा रही है। इन दोनों तहरीकों को, इमरान खान का लॉन्ग मार्च और वकीलों की तहरीक, इन दोनों को जोड़कर देखेंगे कि अगर ये दोनों तहरीकें मिल गईं तो क्या क्या तमाशे लगेंगे। और अली अमीन गंडापुर ने भी माफ़ी मांग ली है। किससे मांगी है, क्यों मांगनी पड़ गई है, इस पर भी बात करेंगे। डिटेल में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक भी करें। अब लॉन्ग मार्च के ऐलान के बाद होने वाली हैपनिंग्स आपके सामने रखते हैं, जिससे खुद ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान करके बहुत प्रेशर क्रिएट कर लिया है। मई 2022 में इमरान खान ने लॉन्ग मार्च किया था। उस वक्त भी इमरान खान ने कहा था कि ये लॉन्ग मार्च बहुत पहले कर लेना था, लेकिन ताकतवर बार बार हमें धोखा देते रहे कि अभी लॉन्ग मार्च मत करें, हम मामला तय कर रहे हैं, हम इलेक्शन की तरफ ले जाएंगे मुल्क को। लेकिन इमरान खान ने उस वक्त कहा था कि बाद में पता चलता था कि धोखा दिया गया है सिर्फ लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए। तो इमरान खान के बयान हैं कि मैं बार बार उनसे धोखा खाता रहा हूं। तो अब भी इमरान खान के ऐलान के बाद बहुत से हल्के परेशान हैं। अब इस लॉन्ग मार्च के ऐलान के बाद तसद्दुक जिलानी ने 6 जजों के खत के मामले को सुनने से साफ इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर खुद नोटिस ले लिया। 7 जजों का बेंच अब इस पर वेडनेसडे को समाअत करेगा और इस बेंच में वो जज भी शामिल हैं जैसे कि जस्टिस अतर मैनुल्लाह, जो चीफ जस्टिस के शहबाज शरीफ से मिलने के सख्त मुखालिफ थे और नहीं चाहते थे कि जजों का मामला हुकूमत सुने। तो प्रेशर काम कर गया और चीफ जस्टिस ने इस पर बेंच बना दिया है। अब इसके बाद जो बड़ी खबर आई है आज, वो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में इमरान खान की सजा भी मुअत्तल कर दी है। चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच का कहना था कि सजा के खिलाफ अपील ईद के बाद मुकर्रर करेंगे। अदालत ने इस केस में इमरान खान और बुशरा बीबी को रिहा करने का भी हुक्म दिया है, यानी सजा ख़त्म नहीं की, इसको मुअत्तल किया है सजा की अपीलों को सुनने तक, कि अपीलों को सुनने के बाद ख़त्म करनी है सजाएं या नहीं, फैसला करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम इनको मुअत्तल कर रहे हैं। इस पर गरीदा फारूकी का भी रद्द-ए-अमल सामने आया। उन्होंने कहा कि बड़ी खबर, बड़ा रिलीफ, इमरान खान और बुशरा बीबी की तोशाखाना में सजा मुअत्तल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सजा मुअत्तल। इस केस में सजा जज मोहम्मद बशीर ने 31 जनवरी 2024 को सुनाई थी, जिसमें इमरान खान बुशरा बीबी को 14 साल कैद और इमरान खान की 10 साल नाअहली थी। उन्होंने आगे कहा कि सिर्फ 2 माह के अंदर रिलीफ, इस कदर संगीन सजा की मुअत्तली का अनप्रेसिडेंटेड मौका इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जहां 6 जजों ने एस्टेब्लिशमेंट से दबाव होने का इल्ज़ाम लगा रखा है। यानी कि यहाँ पर गरीदा फारूकी ने थोड़ा एस्टेब्लिशमेंट को डिफेंड करने की कोशिश की है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट का दबाव था तो फिर यहाँ पर इमरान खान को रिलीफ कैसे मिल गया। इसी के साथ बुशरा बीबी और इमरान खान के हवाले से अडयाला जेल और चीफ कमिश्नर की रिपोर्ट पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब भी काफ़ी बरहम नजर आए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान और बुशरा बीबी की हफ्ते में 1 दिन मुलाकात करवाने की हिदायत की। ईद के मौका पर भी दोनों की मुलाकात करवाने का हुक्म जारी किया। बुशरा बीबी को अडयाला जेल से बनीगाला सब जेल भेजने की वजह सुप्रिंटेंडेंट जेल ने ये करार दी थी कि जेल में पहले ही गुंजाइश से जायद कैदी हैं, वहाँ जगह नहीं। अब आज जेल हुकाम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी की अडयाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त में एक रिपोर्ट जमा करवाई है, जिसमें बताया कि 31 जनवरी के बाद से अब तक 141 नई खवातीन कैदी जेल में मुंतकिल हुई हैं। जब नई खवातीन जेल दाखिल हो गई तो फिर बुशरा बीबी को अडयाला जेल मुंतकिल ना करने का जवाब तो खत्म हो गया। आप लोग अदालत को मुतमईन नहीं कर सके, आप लोग तुले हुए हैं कि रूल ऑफ लॉ का इंडेक्स 0 पर आ जाए। जस्टिस मियां गुल हसन यहाँ पर बरहम नजर आए। उन्होंने कहा कि तारीख पर मुल्जिमान का मिलना नहीं होता, वो तो समाअत हो रही होती है। मुलाकात का मतलब अलहदगी में प्रॉपर मुलाकात होता है। आपने केस की समाअत के दौरान मुलाकात का कहकर जान छुड़ा ली। हफ्ते में 1 दिन इमरान खान और बुशरा बीबी की मुलाकात करवाएं, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा। उन्होंने कहा कि ये सब सियासत है,
الرحمان صاحب یہ عدالت میں سیاست ہو رہی ہے، 31 جنوری سزا کے بعد 141 خواتین داخل ہوئیں، آپ کہتے تھے جیل اوور کراؤڈڈ ہے، آپ کا مطلب ہے کہ بس سیاست ہو، کمیونٹی سمجھتی ہے کہ بنی گالہ قید کر کے خیرات دے رہی ہیں، ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ جگہ کم ہے، قیدی زیادہ ہیں، تو دوسری جانب 141 خواتین داخل ہو گئی ہیں جیل میں۔ تو یہ سب اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی آج ہوا۔ تو آج یہ سب کچھ دوستو ایک دن میں ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو عدالتیں آہستہ آہستہ پریشر سے باہر آ رہی ہیں۔ حامد میر نے یہاں پر کہا کہ یہ 6 ججز نہیں ہیں بلکہ اور بھی ججز ہیں جن کا مجھے ذاتی طور پر پتہ ہے، وہ شکایت تو کرتے ہیں لیکن بول نہیں پاتے۔ ہو سکتا ہے اب لاہور ہائی کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ کے ججز بھی بولنے پر مجبور ہو جائیں، کیونکہ وہ اب بولنا چاہتے ہیں۔ سب کو پتہ ہے مداخلت کون کرتا ہے۔ اب اس سب سے ایسا لگتا ہے کہ طاقتور اب عمران خان کو پیغام دے رہے ہیں کہ لانگ مارچ نہ کریں، آپ کو ریلیف ہم دے رہے ہیں۔ اگر لانگ مارچ کریں گے تو سموتھلی یہ کام نہیں ہوگا، یعنی ممکن ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس کو اپنی توہین سمجھے کہ لانگ مارچ سے ڈر کر عمران خان کو ریلیف ملنا شروع ہو گیا ہے، اس لیے لگتا ایسا ہے کہ لانگ مارچ کو روک کر عمران خان کے ساتھ مذاکرات کی طرف بڑھا جا سکتا ہے۔ لیکن یہاں یہ بھی ہے کہ کیونکہ پہلے عمران خان کو دھوکہ دیا جاتا رہا ہے، اس لیے عمران خان اب نہ مانے اور لانگ مارچ کر کے رہیں، یا یہ جو ہلکا پھلکا ریلیف دیا جا رہا ہے یہ اس لیے دیا جا رہا ہو تاکہ پی ٹی آئی کو لگے کہ ریلیف ملنا شروع ہو گیا ہے، لیکن اس معاملے کو لمبا کھینچ دیا جائے۔ تو پاسبلٹیز کچھ بھی ہو سکتی ہیں یہاں پر، لیکن وکیلوں کی تحریک اور پی ٹی آئی کا لانگ مارچ عید کے بعد 2 بڑے چیلنجز ہیں اسٹیبلشمنٹ کے لیے۔ اور یہ ذرا آپ سنیں سلمان اکرم راجہ کو، آج انہوں نے وکیلوں سے کیا خطاب کیا کہ آپ کے پاس بندوقیں ہیں تو ہمارے پاس عوام ہے، یہ ذرا آپ سنیں۔ سمجھتا ہوں یہ جو خط 6 معزز جج صاحبان نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے لکھا ہے، یہ ہماری تاریخ میں ایک نئے موڑ کو مرتب کر سکتا ہے۔ دیکھیے، جبر کے خلاف جبر سے لڑائی ممکن نہیں ہے۔ طاقت تو ان کے پاس ہمیشہ ہم سے زیادہ ہوگی، پستول بندوق ان کے پاس ہم سے زیادہ ہوں گے۔ ہمارے پاس اصول کی طاقت ہے، ہمارے پاس حق کی طاقت ہے، اور ہمارے پاس وہ طاقت ہے جو عوام کی طاقت ہے۔ یہ معاملہ صرف وکلاء کی حد تک محدود نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں آج پوری پاکستانی قوم کے ضمیر کو جھنجھوڑا گیا ہے۔ ان جج صاحبان نے استدعا کی ہے کہ اگر اس ملک میں آئین، قانون، شرافت، صداقت کچھ بھی باقی رہنا ہے تو اٹھو اور تقاضا کرو کہ ہمیں انسان سمجھا جائے، ہمارا احترام کیا جائے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں اس ملک میں، ہم یہ جانتے تھے کہ نہ احترام آدمیت رہا ہے، نہ چادر چار دیواری کا احترام رہا ہے، نہ آئین کا احترام رہا ہے۔ جو چیز 6 جج صاحبان نے ہمیں بتائی ہے وہ آج پاکستان کے ہر ادارے پر حاوی ہے، وہ الیکشن کمیشن ہو یا کوئی اور ادارہ ہو۔ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے غریبانوں پر ہاتھ روز اٹھتا ہے۔ جو الیکشن کے ساتھ ہوا اس کا میں خود گواہ ہوں۔ جس طرح ہمیں دھتکارا گیا، عوام کے مینڈیٹ کو دھتکارا گیا، وہ ہمارے سامنے ہے۔ اب میری استدعا پاکستانی قوم سے یہ ہے، اپنے بہنوں بھائیوں سے یہ ہے کہ یہ وہ وقت ہے کہ ہم اپنی آواز بلند کریں، اپنی اجتماعی آواز بلند کریں۔ تاریخ کی آواز ہماری آوازوں سے مرتب ہوگی، تاریخ کی چاپ ہمارے قدموں کی چاپ سے مرتب ہوگی۔ تاریخ کوئی غیر مرئی ایک عمل نہیں ہے، تاریخ ہم ہیں، ہمارا وجود ہی تاریخ کو مرتب کرتا ہے۔ ہمیں آج نکلنا ہوگا، ہمیں بات کرنی ہوگی، ہمیں سڑکوں پہ آنا ہوگا، ہمیں عدالتوں میں استدعا کرنی ہوگی۔ اگر ہم نے اس نظام کو بچانا ہے، اگر ہم نے اپنے بچوں کے لیے شرافت کا، صداقت کا کوئی ایک رمق بھی ہم نے چھوڑنی ہے تو ہمیں آج اٹھنا ہوگا۔ جو ان 6 جج صاحبان نے کر دیا وہ ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے بہت کافی ہے۔ آج ہم نے زندہ ہونے کا ثبوت دینا ہے۔ تو میری آپ سے استدعا ہے کہ زندہ ہونے کا ثبوت دیجیے، آئین کے لیے، قانون کے لیے، شرافت کے لیے۔ ہم سب محنت کے علمبردار ہیں، چھوٹے چھوٹے گھروں سے ہم آئے ہیں، گاؤں سے ہم آئے ہیں، ہم نے شرافت سے، محنت سے مقام بنائے ہیں۔ ہم اس شرافت اور محنت کو زائل نہیں ہونے دیں گے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنی خاطر، اپنی آنے والی نسلوں کی خاطر اٹھیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ تو اس سب سے پتہ چلتا ہے کہ طاقتور اب چاہتے ہیں کہ یہ تحریکیں شروع نہ ہوں۔ اس قدر بڑی تحریکیں ہوں گی یہ کہ اس حکومت کے خاتمے کے بعد ہی یہ تحریک رکے گی، اور وکیل بھی اگر اس میں شامل ہو گئے تو عدالتیں ویسے ہی بند ہو جائیں گی، کام سارے رک جائیں گے عدالتوں میں۔ تو عمران خان نے بہت ہی کمال کا وقت چوز کیا ہے اس لانگ مارچ کے لیے، جب ایک طرف 6 ججوں کے خط کی وجہ سے بھی اسٹیبلشمنٹ پر کافی پریشر آیا ہوا ہے، دوسری طرف
علی امین گنڈاپور کی بھی بات کرتے چلیں تو علی امین گنڈاپور نے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کی منسوخی کے لیے اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے کہ ان وارنٹس کو منسوخ کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ مصروفیات کے باعث عدالت نہ پیش ہونے پر میں غیر مشروط معافی مانگتا ہوں، تو معافی بھی عدالت سے انہوں نے مانگی ہے اور ان وارنٹس کو منسوخ کرنے کی بھی درخواست کر دی ہے کہ ان کو منسوخ کر دیا جائے، اور یہ بھی منسوخ ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ان کو منسوخ نہیں کیا جاتا تو اس طرف بھی یہ اشارہ ہوگا کہ طاقتور عید کے بعد پھر علی امین گنڈاپور کے خلاف کوئی بڑا ایکشن لے سکتے ہیں، اور جو باتیں پہلے ہو رہی تھیں کہ عید کے بعد کے پی کے حکومت کو گھر بھیج دیا جائے گا، ممکن ہے کہ اس پر بھی کام شروع ہو جائے۔ آپ کی اس پر دوستوں کیا رائے ہے؟ ہمیں نیچے کومنٹس میں اپنی رائے بھی ضرور دیں۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔ اللہ حافظ۔